صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو کی تھی اور آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. وعدہ کیا تھا کہ جہاں پر دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی تھی تاکہ ہم اس کو پہچان لیں، تاکہ اس زندگیوں سے بچائیں اپنے آپ کو، تاکہ ہماری زندگی قرآنی زندگی کہلائے. اس کے لیے ہم نے مستی کی 4 قسمیں بیان کی تھی جو مولا نے فرمایا تھا: جوانی کی مستی، مال کی مستی، نوم یعنی سونے کی مستی، اور ملوکیت، حاکمیت، اور اپنے آپ کو بڑا بننے کی جو مستی ہے، قدرت اور طاقت والے ہم بن جائیں. ان مستیوں سے اسلام نے منع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوانوں کو ان 2 حالتوں سے باہر نہ دیکھیں. مجھے وہ جوان بالکل پسند نہیں ہے کہ جو ان 2 حالتوں سے اپنے آپ کو خالی پائے، یا متعلم ہو یا وہ عالم ہو، یعنی یا پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو. یہ 2 حصوں سے خالی اگر زندگی ہے انسان کی تو امام نے ایسے جوانوں کو بالکل پسند نہیں کیا ہے. جوانی کے عالم میں بہت ساری عبادتوں کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس کے اوپر پاداش اور اجر زیادہ دیتے ہیں کیونکہ جوانی کی قیمت زیادہ ہے تو اس دوران کیے گئے عمل کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شاب مومن اختل القرآن بلحمہ ودمہ. جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس عالم میں قرآن پڑھتا ہو کہ وہ جوان ہو، عالم جوانی میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن اس کے گوشت کے ساتھ، اس کے خون کے ساتھ، اس کے وجود میں ضم ہو جاتا ہے. یعنی حقیقت میں اس کا وجود قرآنی ہو جاتا ہے، اور جب وجود قرآنی ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھی پر ثمر ہو جاتی ہے اور وہ زندگی بھی قرآنی زندگی کہلاتی ہے. لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں سونے کی مستی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو میں نے عرض کیا تھا سونے کی کتنی قسمیں ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں اس نقطے پر آپ غور کیجئے. جب پوچھا گیا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ سونے کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سونے کی یعنی نیند کی کئی قسمیں ہیں. فرمایا کہ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم آپ سن لیجئے، غفلت کی نیند. ایک سونا ہوتا ہے جو غافلوں کا سونا ہے، اور غافل کون ہے اور کون نہیں ہے؟ روایات میں اگر کوئی آدمی 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں ہوتا ہے. ممکن ہے بعض جگہ 10 کی روایت بھی ہو، لیکن بہرحال جو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے وہ غافلین میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. غفلت کی نیند کیا ہوتی ہے؟ فرمایا واعظ و نصیحت کی مجلس میں جو لوگ سوتے ہیں نا، یہ غفلت کی نیند ہے. آج آپ دیکھ لیجیے ہماری مجلسوں میں بہت سارے لوگ جب بیانات وعظ و نصیحت کے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت سے لوگ سوتے ہیں. یہ نیند کون سی نیند ہے؟ یہ غفلت کی نیند ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مجالس میں صرف اور صرف مولا علی کی فضیلت بیان ہوگی اور حکم شریعت بالکل بیان نہیں ہوگا. یہ صرف کہاں سے آیا مجھے نہیں معلوم. جس منبر رسول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ولایت علی جس دن بیان کیا اسی دن جہاں علی کا ذکر کیا، نماز کا بھی ذکر کیا، توحید کا بھی ذکر کیا، معاد کا بھی ذکر کیا، اور اسلام کے پوری شریعت کی جہاں بات کی، تو ہم کیوں آ کر کے اس تقسیم بندی کے قائل ہو جاتے ہیں؟ میں مخالف نہیں ہوں، بے شک پڑھنا چاہیے، میں خود پڑھتا ہوں، آپ مجلسیں دیکھ لیں میری، میں مجالس میں اس بات کا قائل ہوں فضائل پڑھے جائیں، لیکن اس بات کا منکر بھی نہیں ہوں کہ فضائل کے ساتھ ساتھ وعظ و نصیحت نہ کی جائے، تبلیغ نہ کی جائے۔ یہ ذمہ داری علماء کی، یہ مسئولیت ہے دور حاضر میں علماء، فقہاء، مراجع، بزرگان اور ہر بالغ و عاقل کی جو امر المعروف کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ امر معروف کرے۔ امر معروف کیا ہے؟ یہ بھی وعظ و نصیحت ہے، وعظ و نصیحت کا ہی حصہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وعظ و نصیحت کو بھی اپنائیں، مجالس کے اندر، تقاریر کے اندر، جشن کے اندر، ہر جگہ۔ اس سے ہمارا ممبر، ہماری محراب، ہمارے مومنین باہر نہیں ہونے چاہیے، چونکہ اس کے اوپر بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری روایات ہیں جہاں معصومین نے تاکید فرمائی ہے۔ لہذا اگر وعظ و نصیحت کی مجلس میں کوئی سو جائے تو یہ غفلت والوں کی نیند ہے، اسے کہتے ہیں غافلوں کی نیند، پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم بدبختی کی نیند۔ یہ بدبختی کی نیند کن لوگوں کی نیند ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کے وقت جو لوگ سوتے ہیں، آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جس نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور معصومین نے، وہ نماز صبح ہے۔ آپ مسجدوں کا جائزہ کر لیں، سب سے کم مجمع جس نماز میں ہوتا ہے، جن نماز میں، وہ نماز صبح ہے، جس کی سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ ثواب، جس نماز کے جماعت کی سب سے زیادہ تاکید، اسی نماز کی جماعت کی تعطیل ہوتی ہے مسجدوں میں۔ ہوتی بھی ہے تو 4 آدمی 5 آدمی، وہ جو شرط ہے کہ اگر 10 آدمی پہنچ گئے تو ثواب، شرط سے مراد یہ کہ ثواب کا ایسا نہیں ہے، ثواب لکھا ہی نہیں جا سکتا، اس کے لیے 10 آدمی کی شرط ہے، وہ نہیں پورے ہو پاتے ہیں بعض جگہ۔ یہ ہے یہ قرآنی طرز زندگی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی رعنائیوں میں مست ہو جائیں اور اتنی دیر کر دیں سونے میں کہ نماز صبح ہماری قضا ہو جائے۔ لہذا بدبختی کی نیند وہ سارے انسانوں کی نیندیں ہیں کہ جو وقت نماز سوتے ہیں۔ کچھ لوگ ظہر کے وقت سو جاتے ہیں نماز سے پہلے، کچھ عشاء میں سو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نماز کے اوقات میں سونا، یہ نیند بدبختوں کی نیند ہے۔ رسول نے فرمایا، میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی قسم کیا تھی؟ وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں سو جانا۔ دوسری قسم کیا تھی؟ بدبختی کی نیند سونا۔ کب یہ ہے؟ نماز کے اوقات میں سو جانا۔ تیسری قسم لعنت کی نیند، اس کا نام بھی بتایا ہے، اسے کہتے ہیں فیلولہ۔ ایک ہوتا ہے قیلولہ، ایک ہوتا ہے فیلولہ۔ لعنت کی نیند کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد سونا کہ انسان کو یہ کاہل بنا دیتا ہے، اسی لیے کہا گیا بین الطلوعین سونا مکروہ ہے۔ اگر کوئی انسان 40 دن تک بین الطلوعین نہ سوئے تو کہتے ہیں اللہ اس کے زبان سے ایسی حکمت کے باتیں اس کے دل و دماغ سے جاری کرے گا کہ پوری دنیا اس کے اوپر تعجب کرے گی، یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ معلومات کہاں سے اس کے پاس آ رہی ہیں، یہ حاضر جوابی میں اتنا ماہر کیوں ہو گیا ہے۔ یہ تعلیمات قرآن پر، قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گزارنے سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسی نیند سونا جو سورج نکلنے کے بعد انسان اس سے وقت سو جائے، یعنی یہاں پر مراد کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد سونا کہ انسان کو کاہل بنا دیتا ہے، یہ فیلولہ ہے۔ لیکن ایک نیند اور ہے جو سورج نکلنے سے پہلے اور نماز صبح کے بیچ میں جو سوتا ہے، یہ مکروہ ہے سونا، جو اس کے پہلے میں نے بیان کیا۔ تو جو سورج نکلنے کے بعد سوئے گا وہ فیلولہ ہے، یہاں پر بھی منع ہے کہ نہ سوئے۔ یہ نیند کون سی نیند ہے؟ اس نیند کی بھی منع کیا گیا ہے۔ اور جو عذاب کی نیند ہے وہ وہی نیند ہے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ وہ کون سی نیند ہے؟ اسے کہتے ہیں عیلولہ، یعنی نماز صبح پڑھ کے سو جانا۔ کب سورج نکلا مجھے نہیں پتا، نماز صبح سے پڑھ کر کے سو جانا، یہ عیلولہ کی نیند ہے، عذاب والوں کی نیند۔ اب سورج نکلنے کے بعد سونا، یہ کیا ہے؟ یہ فیلولہ ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ پانچویں قسم راحت کی نیند، یہ نیند کون سی ہے؟ یہ قیلولہ ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی، اس کی تائید کی ہے معصوم۔ نماز ظہر کے بعد سونا تھوڑی دیر کے لیے مستحب ہے۔ اس وقت کا خواب بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو روایات میں ہے اس وقت کا خواب سچا
مانا جاتا ہے۔ اور یہ خواب جو ہوتا ہے نا، یہ کاہلی کو دور کرتا ہے، کھانے کو اچھے سے ہضم کر دیتا ہے۔ اور روایات میں اگر کسی انسان کو رمضان میں زیادہ بھوک لگ رہی ہے دوپہر میں اور بہت زیادہ پریشان ہو تو تھوڑی دیر سو جانا چاہیے، تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، یا تو فرشتے اس کو کھلا دیں گے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن روایت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھوک کا احساس مٹ جائے تو اسے قیلولہ کر لینا چاہیے، نہیں نماز کے ظہر کو پڑھ کے، نماز ظہرین کو پڑھ کے، نماز ظہر کو پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، اب جو اٹھے گا تو اس کی بھوک اور پیاس کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ یہ روایات میں۔ چھٹی نیند رخصت کی نیند ہے، یعنی جس کی اجازت دی گئی۔ وہ کون سی؟ نماز عشاء کے بعد سونا۔ مغرب کے بعد سونا منع ہے، لیکن مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے سونا یہ اس کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ ساتویں نیند حسرت کی نیند، یہ کیا ہے؟ شب جمعہ سو جانا۔ شب جمعہ تھوڑی دیر کے لیے سونا منع نہیں ہے، لیکن پوری شب جمعہ انسان سوئے اور اعمال شب جمعہ کو ختم کر دے تو یہ حسرت کی نیند ہے۔ سوچے گا کاش کہ میں بھی شب جمعہ میں اور اعمال انجام دے لیتا۔ اس کی اہمیت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم عید بقرعید کی نمازوں کے بہت پابند ہیں، ہم شب قدر کے اعمال کے پابند ہیں، بے شک رہنا چاہیے، لیکن اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ شب جمعہ کے اعمال کو بھی انجام دیں۔ آٹھویں نیند حیلولہ کی نیند ہے۔ نماز ظہر کے وقت سو جانا کہ یہ نماز میں حائل ہو جاتی ہے، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر پہلے سو جائے، اور نماز ظہرین نماز ظہر جس وقت ہو ٹائم سوتا رہے۔ یہ کون سی ہے؟ حیلولہ کی نیند ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اور آخری اور نویں نیند جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ غیلولہ کی نیند ہے، عصر کے بعد سونا کی جو بیماری کا باعث، عصر کی نماز پڑھ کے مغرب سے پہلے سو جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ پندہائی جاویدان صفحہ نمبر 449 یا 410، اسی طریقے سے حلیۃ المتقین صفحہ نمبر 170۔ خداوند متعال ہم سب کو ویسی نیند سلائے کہ جیسا قرآن اور اہل بیت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔